بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد، معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 179 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے، جس کا تعلق روزے کے مفسدات اور مبطلات سے ہے کہ کن چیزوں کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا شرح صدر فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں مجھے حق اور سچ واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بہن بھائی اور عزیز اور عزیزات اس پروگرام میں شریک ہیں، آن لائن ہیں یا بعد میں سماعت کریں گے، اللہ رب العزت سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، ہمیں علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کل کے درس سے متعلقہ ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سحری کے آداب ذکر کیے کہ سحری کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ فرض روزے کے لیے رات سے یا طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا لازمی ہے، پھر اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا جائے، دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، اور پھر کھانے کے بعد دعا پڑھی جائے، جو دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک دعا ہمارے ہاں معروف ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من طعامہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا کے فارغ ہوتے، قالا، تو آپ یہ دعا پڑھتے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہے، علماء نے جس طرح کہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بہت ساری دیگر احادیث صحیح بھی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے، اور یہ صحیح سند سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد یا پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل او شرب قال، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے یا پانی پیتے، کھانے یا پینے سے فارغ ہوتے، تو آپ اس کے بعد یہ دعا پڑھتے، الحمد للہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا، الحمد للہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا اور پلایا اور پھر اس کے نکلنے کا اور بڑی آسانی سے ہمارے حلق کے نیچے اتارا، وسوغہ، یعنی اس کو آسانی سے ہمارے حلق کے نیچے اتارا، وجعل له مخرجا، پھر اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنایا۔ کھانا کھانے، سحری یا افطاری یا عام حالات میں بھی کھانا کھانے کے لیے ایک ضابطہ اور قاعدہ شریعت نے بتایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، ای لا تسرفوا فی الاکل لما فیہ من مضرۃ للعقل والبدن، کہ کھانے میں اس قدر زیادتی نہ کرو، یعنی
اس قدر ایک جس طرح ہوتا ہے نا حرص اور لالچ کے ساتھ نہ کھاؤ، اور اس قدر خوب پیٹ کو ٹھونس کے نہ بھرو، کیونکہ اس کے ساتھ عقل کو بھی اور بدن کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کھانا کھانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کے مطابق کھائے۔ پہلے بچپن میں ایک قاعدہ اسکول کی کتابوں میں ہوتا تھا، جب اسکول کی کتابوں کے اندر تربیتی پہلو کو بہت اہمیت دی جاتی تھی کہ بھوک رکھ کر کھانا چاہیے۔ ایک جملہ تھا، بھوک رکھ کر کھانا چاہیے، یہ انسان کی صحت کے لیے مفید ہے۔ علامہ بغوی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ قال علی بن حسین بن واقد قد جمع اللہ الطب کلہ فی نصف آیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کرام میں تمام طب اور طب کے اصول جمع کر دیے ہیں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، ایک تو کھانا ضرورت کے مطابق کھانا چاہیے، اور یہ معنی ہے کہ اسراف نہ کیا جائے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ کھانے اور پینے کو ضائع نہ کیا جائے۔ کھانا اور پینا، حتیٰ کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، یہ اللہ کی نعمت ہے کھانا، کہ اگر کوئی لقمہ گر جاتا تو آپ اس کو بھی اٹھا کر، اس کو جھاڑ کر اس کو بھی تناول فرما لیتے۔ تو کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اس طبی اصول کے تحت اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کھانے میں اعتدال ہو، یہ نہیں کہ جو چیز بھی آئے اس کو کھاتے گئے اور بعد میں کبھی کہا جی کیا آ رہی ہے، کبھی کہا کہ بد ہضمی ہو گئی ہے، ہیضہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کس قدر اعتدال رکھا کرتے تھے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یاکل البطیخ بالرطب، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کھاتے اور ساتھ کھجوریں بھی کھاتے، یعنی جب تربوز کھاتے تو ساتھ کھجوریں بھی کھاتے۔ ویقول، اور فرماتے یکسر حر ھذا ببرد ھذا، کہ تربوز کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ وبرد ھذا بحر ھذا، اور تربوز کی ٹھنڈک اور جو تربوز کی ٹھنڈک ہے وہ کھجور کی گرمی کے ساتھ، اور کھجور کی گرمی تربوز کی ٹھنڈک کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اور کھانے میں اعتدال آ جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دو نسخے بھی عرض کرتا جاؤں، میں حکیم تو نہیں ہوں لیکن بعض احباب نے بتایا، اور یہ ایک مجرب نسخے ہیں جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی دوران روزہ پیاس بہت لگتی ہے۔ ظاہر بات پیاس تو لگے گی، جب کچھ کھانا نہیں پینا نہیں تو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، لیکن ہمارے محترم شیخ عارف صاحب نے ایک نسخہ بتایا، میں نے پچھلے رمضان میں اس کو تجربہ کیا ہے تو وہ اچھا لگا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹی الائچی کو پیس کر، چھوٹی الائچی اس کا پاؤڈر بنا کر رکھ لیں، اور سحری کے وقت جب سحری کھائیں تو اس وقت دہی کے اندر، یعنی 2-4 چمچ دہی کے اندر ایک نصف چمچ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ پاؤڈر ملا کر اس کو کھا لیں، تو اس سے دن میں پیاس نہیں لگتی، گرمی کے دن میں اس سے پیاس نہیں لگتی۔ ایک نسخہ ہمارے ایک عزیز دوست مشتاق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، انہوں نے بتایا تھا ایک رمضان میں، اور یہ بھی میں نے تجربہ کیا تھا، لیکن جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ ذرا دیکھ بھال کے اس کو استعمال کریں۔ اس کا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ جب سحری کھاتے ہیں تو سحری کھانے کے بعد اجوائن لے کر تھوڑی سی، اور اس کے اندر تھوڑا نمک ملا کر اس کو پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو سارا دن پیٹ میں گیس نہیں بنے گی، اور دوسرا بعض اوقات عصر کے بعد یا پچھلے پہر جب بلڈ پریشر تھوڑا لو ہوتا ہے تو یہ سر کے پچھلی جانب درد سا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی فاقہ رہتا ہے، اور یہ بھی نسخہ ایک آزمایا ہے، اور یہ بھی ایک کارگر نسخہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہے افطاری۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کیا کرتے تھے کھجوروں کے ساتھ۔ تر کھجوریں ملتی تو بہتر ہے، اگر تر کھجوریں نہ ملتی تو پھر عام کھجوریں جس کو تمر کہتے ہیں، تر کھجوروں کو رطب کہتے ہیں، اور عام جو کھجور ہے اس کو تمر کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ روزہ افطار فرماتے، اور طاق تعداد میں جو اپنا کھجوریں کھاتے، یا رطب یا تمر۔ اگر نہ ملتی تو پھر دودھ کے ساتھ یا پانی کے گھونٹ کے ساتھ بھی روزہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ تو روزے کی افطاری کے وقت بھی جو دعا ہمارے ہاں ایک معروف ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کی سند میں بھی محدثین نے کلام کیا ہے اور محققین نے کلام کیا ہے۔ بعض نے اس کو حسن قرار دیا اور بعض نے ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو ضعیف قرار دیا، لیکن جو صحیح سند کے ساتھ
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ साबित है, वो हमें पढ़नी चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ कर हम इफ्तारी करें। और इफ्तारी में जो भी आप खाना चाहें मुनासिब मिक़दार में, फ्रूट चाट है, पकौड़े हैं, समोसे हैं, और आपने जाम शीरी है, आपने दूध सोडा बनाया है, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जूस हैं, केले हैं, फ्रूट हैं, जो कुछ भी आपको मुयस्सर आता है इफ्तारी के अंदर। हर कौम की एक आदत होती है। हमारे जो बंगाली भाई हैं इनको मैंने देखा, हमारे पड़ोस में रहते थे, तो वो काले चने उबाल कर उनके अंदर मसाला वगैरह डालकर बड़ा उसको टेस्टी बनाकर तो वो लाजमी तौर पे वो सहरी के इफ्तारी के अंदर रखते हैं। तो जैसे किसी का मजाज हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के वो खाना तनावुल खाएँ और उसके बाद ये दुआ पढ़ें। ये दुआ क्या सीगा भी बता रहा है कि ये इफ्तारी के बाद ये दुआ पढ़ी जाए, ज़हबत ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक व थबतल अज्रु इंशाअल्लाह, ज़हबत ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक व थबतल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास चली गई, रगें तर हो गई और इंशाअल्लाह अजर भी अल्लाह के यहाँ साबित हो गया। तो ये दुआ इफ्तारी के वक्त हमें पढ़नी चाहिए। उसके बाद आज का दर्स ये हदीस पाक है, हदीस नंबर 179। तो इस हदीस की क़िराअत की जाती है और उसके बाद फिर इसके मुतल्लिक़ा मसाइल फिर आगे देखेंगे इंशाअल्लाह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु नबी अच्छा मेरे पास हाँ ठीक है। अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन नसिया व हुवा साइम फ़अकल औ शरिबा फ़लयुतिम्म सौमहु फ़इन्नमा अतअमहु अल्लाहु व सक़ाह। जज़ाकल्लाह खैरन। ये हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। अन नबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि आपने फरमाया, मन नसिया व हुवा साइमुन, जो आदमी भूल गया, व हुवा साइमुन इस हाल में कि वो रोज़ेदार था, फ़अकला पस उसने खा लिया, औ शरबा या पी लिया, फ़लयुतिम्मा सौमहु फ़लयुतिम्मा पस उसको चाहिए कि पूरा करे, सौमहु अपना रोज़ा, फ़इन्नमा इसलिए कि बेशक अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु अल्लाह ताला ने ही उसको खिलाया और पिलाया है। अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु अल्लाह ताला ने ही उसको खिलाया और पिलाया है। ये हदीस है, यहाँ से दर्स शुरू हो रहा है और इसका ताल्लुक़ इन उमूर के साथ है कि किन चीज़ों के साथ रोज़ा टूट जाता है और किन चीज़ों के साथ रोज़ा नहीं टूटता। तो यहाँ हदीस पाक के अंदर जो जुमला है कि मन नसिया व हुवा साइमुन, जो भूल गया, व हुवा साइमुन, ये जुमला हालिया है कि इस हाल में कि वो रोज़ेदार था। तो आगे है अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु, और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये अल्फाज हैं इन कि अल्लाह ताला ने उसको खिलाया और पिलाया है। और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये अल्फाज हैं फ़इन्नमा हुवा रिज़्क़ुन रज़क़हुल्लाह, ये रिज़्क़ है जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है, अल्लाह ताला ने उसको अता किया है। तो इस हदीस पाक के अंदर जो जिस बात का ज़िक्र किया गया कि अगर कोई रोज़े की हालत में भूल कर खा लेता है या पी लेता है तो उसका रोज़ा नहीं टूटता, याद आने पर उसको खाना पीना तर्क कर देना चाहिए। याद आने से मुराद ये है कि उसको याद नहीं कि मुझे रोज़ा है, लेकिन उसने शरबत का या पानी का आधा गिलास पी लिया, फिर उसको याद आ गया। तो अब ये ना करे कि नहीं चलो शुरू तो कर दिया, इसको मुकम्मल कर लूँ, तो फिर उसका रोज़ा नहीं रहेगा। जहाँ याद आया वहाँ स्टॉप कर दे। और फ़लयुतिम्मा सौमहु, वो उसका अपना रोज़ा पूरा करे। फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु, उसको अल्लाह ताला ने खिलाया और पिलाया है। उलमाए किराम ने रोज़े को बातिल करने वाली चीज़ें या जिनके साथ रोज़ा टूट जाता है उनको दो हिस्सों में तकसीम किया है। बाज़ उमूर ऐसे हैं कि जिनके साथ रोज़ा अगर टूट जाता है तो सिर्फ़ क़ज़ा देनी होती है, और बाज़ हालात ऐसे हैं कि जिनके अंदर रोज़ा अगर टूट जाए तो क़ज़ा भी देना होती है और कफ़ारा भी देना होता है, क़ज़ा भी देना होती है और कफ़ारा भी देना होता है। आज हम उन उमूर का तज़किरा करेंगे कि जिनके साथ अगर रोज़ा टूट जाए तो इंसान को सिर्फ़ क़ज़ा देनी होगी, उस पर कफ़ारा नहीं है। तो ये जो उमूर हैं जिनके साथ रोज़ा टूट जाता है, उनमें पहली चीज़ तो ये ज़िक्र की गई कि भूल कर खाना और पीना। जिस तरह के हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दूसरी रिवायत में है
فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر فی رمضان ناسین، جس نے رمضان کے اندر افطار کر لیا بھول کر، یعنی بھول کر کچھ کھا اور پی لیا، فلا قضا علیہ، اس پر کوئی قضا نہیں، ولا کفارہ، اور اس پر کوئی کفارہ نہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ یہ کام عمدن کرے گا، یہ کام عمدن کرے گا تو پھر اس پر قضا ہے اور کفارہ ہے اگر اس نے کفارے والے کسی کام کا ارتکاب کیا ہے۔ لہٰذا یہاں یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روزہ ٹوٹنے کے لیے علماء نے 3 شرطیں مقرر کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ روزے دار کو اس مسئلے کا علم ہو، جہالت نہ ہو، یعنی وہ اس سے نا واقف نہ ہو۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو، روزے دار کو اسلام کے بنیادی امور سیکھنے چاہیے اور ان چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہیے روزے رکھنے سے پہلے کہ کن چیزوں کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن کے ساتھ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ فلاں چیز کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس نے وہ کام کر لیا تو جہالت کی بنیاد پر اس کا روزہ جو ہے اس کو صحیح قرار دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی وہ اپنے ذہن میں خیال کرتا ہے کہ پان کھانے سے کون سا پیٹ کے اندر کوئی پیٹ بھر جاتا ہے اور پیٹ کے اندر کوئی چیز جاتی ہے اور وہ پان کھا لیتا ہے، لیکن اس کو جب بتایا جاتا ہے کہ نہیں پان کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسا اگر اس نے جہالت کی بنیاد پر کیا تو اس کا وہ روزہ صحیح تسلیم کیا جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ روزہ عمدن توڑے، یعنی بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، برداشت نہیں کر سکا تو جان بوجھ کر وہ روزہ توڑتا ہے، بھول کر نہیں۔ اگر بھول کر کرے گا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، جس طرح سے حدیث پاک میں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ روزہ اختیاری طور پر روزہ توڑ دے، اختیاری طور پر، یعنی اس کو کوئی مجبور نہ کرے، زبردستی اس سے نہ توڑوائے۔ تو یہ شرطیں ہیں، ان کی بنیاد پر کسی پر حکم لگایا جائے گا کہ اس کا روزہ ٹوٹا ہے یا اس کا روزہ برقرار ہے۔ تو یہاں اس حدیث پاک کے اندر جس چیز کا ذکر کیا گیا کہ بھول کر اگر کھا اور پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا ہے کلو وشربو، تم کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی رات میں سحری کے وقت کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ تمہارے لیے فجر کا سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے، فجر کا یعنی فجر کی سفیدی رات کی سیاہی سے واضح ہو جائے اور اس کی وضاحت ہو جائے، الگ ہو جائے، واضح طور پر نظر آئے، دونوں میں فرق واضح ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم اپنا روزہ رات تک یعنی غروب آفتاب تک مقرر کرو۔ تو جس کا معنی ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا اور پینا جائز نہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کھائے گا اور پیے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو گویا کہ پہلی چیز، اور جس طرح دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدع طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، کہ روزہ جب شفاعت کرے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو کہے گا کہ اس نے اپنا کھانا اور پینا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رضا کے لیے یا میری وجہ سے اس نے، میرے حکم کے مطابق اس نے اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات کی تکمیل سے یہ باز رہا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہر وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا روزہ ہے لیکن اس کو یاد نہیں ہے اور وہ کچھ کھا رہا ہے یا کچھ پی رہا ہے، تو کیا آپ کو اس کو منع کرنا چاہیے کہ نہیں، کہ اس کو یاد دلوانا چاہیے کہ نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں انما اطعمہ اللہ وسقاہ، اس کا معنی کہ اللہ نے اس کو رزق دیا، ہم کیوں اس کو منع کریں؟ لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر علماء کا ہے کہ وہ تو اس کو جتنا اللہ نے کھلا دیا وہ اللہ نے کھلایا، اسی وجہ سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوا۔ لیکن ہم چونکہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رمضان کے دن میں وہ ایک خلاف شرع کام یعنی روزے کے برعکس کام کر رہا ہے، تو ہمیں اس انکار منکر کے طور پر اور قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے تعاونوا علی البر والتقوی، تو ہمیں اس کو یاد دلوانا چاہیے، بھئی آپ کا روزہ ہے، اس کو یاد دلوانا چاہیے۔ اور یہی بات صحیح لگتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، اس کو یاد نہیں ہے تو آپ اس کو ریمائنڈر دے دیں، آپ اس کو یاد کروا دیں کہ آپ کا روزہ ہے۔ اور یہ بات جو ہے کہ بھول کر کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا،
یہ فرض روزوں کے لیے بھی ہے اور نفلی روزوں کے لیے بھی ہے کہ نفلی روزوں کے اندر بھی اگر کوئی بھول کر کھا اور پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. عمدن جان بوجھ کر اگر فرض روزے میں کھا لے یا پی لے اور یا نفلی روزے میں تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری چیز جس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے قے آنا. قے آنا، قے کی دو صورتیں ہیں حدیث پاک میں بیان کی گئی. ایک ہے کہ انسان اس کو از خود قے آ جاتی ہے زبردستی اور وہ اس کو روک نہیں سکتا، اور یہ ایک صورت ہے. اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر انسان اپنے پیٹ میں گرانی محسوس کر رہا ہے، بوجھ محسوس کر رہا ہے، تو پھر اپنی حلق میں انگلی ڈال کر یا قے کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کو پھر اس کی قضا دینی ہوگی. جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زرعہ القیء فلیس علیہ قضاء. زرعہ ای اجبرہ ای غلبہ، جس پر قے غالب آ جائے، قے اس سے روکی نہ جا سکے، زبردستی قے آ جائے، فلیس علیہ قضاء، تو اس کو روزہ پورا کرنا چاہیے، اس پر کوئی قضا نہیں، اس کا روزہ صحیح ہے. ومن استقاء، استقاء کا معنی یہ باب استفعال ہے کہ اس نے از خود قے کی، قے کو طلب کیا عمدن جان بوجھ کر، فلیقضی، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو اس کی قضا دینی ہوگی، اس کی قضا دینی ہوگی. اگر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے تو اس کو باقی دن کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، اور اگر اس کو بھوک اور پیاس لگتی ہے تو لوگوں کے سامنے کھانے اور پینے سے گریز کرے، اور بعد میں اس روزے کی اس کو قضا دینی ہوگی. جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طرح تو بعد میں اس کی قضا صرف ایک روزہ ہے. جو روزہ بھی ٹوٹ جائے عمدن تو اس کی قضا بعد میں ایک روزہ رکھنا ہوگا رمضان کے بعد، اور اگر وہ کفارے والا ہے تو اس کا مسئلہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا. تو ہم نے جو ذکر کی کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان بوجھ کر دانستہ طور پر کھانے اور پینے سے، عمدن قے کرنے سے، اسی طرح ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے. اس مسئلے کی وضاحت اگلی حدیث میں آ رہی ہے. اس کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر کفارہ بھی ہے. یا کسی طرح بھی اپنا مادہ تولید خارج کرنے سے از خود روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر ازدواجی تعلقات کے علاوہ ایسے ہوا یا کوئی اس کا یہ مواد خارج ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہوگا. تو اسی طرح روزے کی حالت میں ناک میں پانی یا دوا اس طرح ڈالنا کہ وہ حلق کے اندر اتر جائے. ناک کا منفذ جو ہے یہ معدہ ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو مریض ہیں وہ غذا کی نالی اگر ان کو لگائی جاتی ہے تو ناک کے ذریعے لگائی جاتی ہے. تو اگر ناک میں دوائی ڈالے اس طرح کہ وہ حلق کے اندر چلی جائے، یا اسی ناک کے اندر کوئی اس طرح کا مواد ڈالا جائے کہ جو حلق کے ذریعے معدے کے اندر چلا جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی معمولی دوا ہے جو سونگھنے کے لیے ہے اس طرح، تو اس سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ روزے کی حالت میں جب وضو کرو تو عام حالات میں خوب اچھی طرح ناک میں پانی چڑھاؤ، لیکن روزے کی حالت میں ہو تو پھر ناک میں خوب اچھی طرح پانی نہ چڑھاؤ، اس لیے کہ خطرہ ہے کہ پانی حلق کے نیچے اتر کر پیٹ میں نہ چلا جائے اور روزہ باطل نہ ہو جائے، روزہ ٹوٹ نہ جائے. اسی طرح انجیکشن لگوانا. انجیکشن کی دو قسمیں ہیں. انجیکشن لگوانا، ایک انجیکشن وہ ہیں جو گلوکوز والے، طاقت والے، یعنی جو غذائیت کا فائدہ دیتے ہیں، جن میں گلوکوز ہے. تو گلوکوز والے یا غذائیت والے ٹیکہ جات لگوانا، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر انجیکشن اس طرح کا ہے کہ اس میں وہ غذائیت نہیں، مثلا پین کلر ہے، آپ اس کو گوشت میں لگوائیں یا رگوں کے اندر لگوائیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح بعض انجیکشن ایسے ہیں کہ جو مثلا دانت نکلوانے کے لیے یا جسم میں کسی جگہ آپریشن کرنے کے لیے، جسم کو سن کرنے کے لیے لگوایا جاتا ہے انجیکشن، تو اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح نسوار منہ میں رکھنے سے، حقہ پینے سے، سگریٹ پینے سے، ان کو ویسے بھی نہیں پینا چاہیے. پان یا بیڑی کھانے سے، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حقنہ کروانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. خواتین کے ہاں حیض و نفاس اگر شروع ہو جائے، اگر روزہ رکھا ہے دوران روزہ یہ عارضہ ان کو لاحق ہو گیا ہے، تو
تو جب سے یہ شروع ہوگا وہ ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور ان کو اس روزے کی قضا دینی ہوگی، لیکن وہ بھی عام روزے داروں کے سامنے کھانے پینے سے گریز کریں۔ اسی طرح روزے کی نیت ختم کر لینا، اور اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ نیت کر کے روزہ رکھا ہے۔ اور اسی طرح جنون طاری ہو جانا، کوئی آدمی اس پر بے ہوشی طاری ہو جائے، جنون طاری ہو جائے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیوں کہ یہ جو جنون ہے یہ تکلیف کے منافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں جو ہماری رہنمائی فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے، میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا ہے۔ تو اس میں اور ایک روایت میں کہ مجنون حتیٰ یفیق، مجنون جب تک افاقے میں نہیں آتا تو اس سے اللہ رب العزت نے تکلیف ساقط کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ گردے واش کروانے سے بعض مریض ایسے ہیں کہ جو ڈائلسس کرواتے ہیں، گردے واش کرواتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء کا اگرچہ اختلاف ہے، تو گردے واش کروانے سے کے بارے میں شیخ ابن باز اور سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی، دائمی فتویٰ کمیٹی کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو پروسیس ہے اور اس کے اندر جو مواد داخل کیے جاتے ہیں وہ غذائیت سے یا تقویت سے یا اپنا معدے میں جانے سے یعنی اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ تو اس کی کوئی بھی قسم ہے تو ڈائلسس کروانے سے وہ روزہ نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے بعد مریض کو پھر کچھ کھانے اور پلانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو بعد میں اس روزے کی وہ قضا دے دیں۔ اسی طرح وہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، بعض ایسے امور ہیں کہ جن کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دوسرا اگر آدمی سویا ہوا ہے، اس کو نیند کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے، اٹھتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ اس کے جسم سے مادہ منویہ خارج ہوا ہے، اور اس کے لیے کہ وہ غسل کرے، غسل جنابت کرے اور اپنے روزے کو مکمل کرے، اس طرح اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر اس نے عمدن ایسے کیا ہے تو پھر اللہ سے معافی بھی مانگے، اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرے اور اس روزے کی قضا بھی دینی ہوگی۔ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ از خود قے آ جائے تو اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مسواک کرنے سے، خشک مسواک کریں یا تر مسواک کریں، دن کے پہلے حصے میں کریں، دن کے آخری حصے میں کریں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اکثر آپ کو دیکھا کہ روزے کی حالت میں آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ٹوتھ برش کا استعمال کرنا، اس کے ساتھ جو معجون ہے اس کو استعمال کرنے سے بھی اگر آپ احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کریں کہ وہ حلق کے نیچے نہ جائے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دانتوں کی صفائی کے لیے منجن وغیرہ استعمال کرنا، اور اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر دانتوں میں، منہ میں تکلیف کی وجہ سے کوئی غرارے وغیرہ کرنے پڑتے ہیں تو اگر احتیاط کیا جائے کہ وہ حلق کے نیچے نہ جائیں تو پھر وہ معمولی غرارے کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر ہے کہ یہ افطاری کے بعد کر لیے جائیں۔ اسی طرح گرمی کی شدت کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنا یا کپڑا وغیرہ تر کر کے سر پہ رکھنا، سر پہ تیل لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یا سر پہ مہندی لگانا روزے کی حالت میں، تو اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح نہر یا تالاب میں غوطہ زنی کرنا، نہاتے وقت نہانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ پانی حلق کے نیچے نہ اترے۔ اسی طرح ناک یا منہ میں بغیر مبالغہ کے پانی ڈالنا یا کلی کرتے وقت پانی نہیں ڈال رہے یا کلی کر رہے ہیں اور تھوڑا پانی حلق کے اندر بھی چلا گیا تو احتیاط کرنا چاہیے، لیکن اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کا کھانا پکانا ہوتا ہے، وہ خواتین جو کھانا پکاتی ہیں یا باورچی جو ہے وہ کھانا پکا رہا ہوتا ہے، یا بعض شوہر بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں کہ ان کا اگر ٹیسٹ خراب ہو جائے تو ایسی صورت میں خواتین اگر کھانا پکاتے وقت اس کا ذائقہ زبان پہ رکھ کر چکھ کر اس کو تھوک دیں، یہ نہیں کہ چکھتے وقت ایک دو بوٹیاں کھا لیں یا اس طرح، اس سے نہیں، بلکہ تھوڑا سا زبان کے چکھ کر کے اس کا نمک کیسا اس کو تھوک دیں، تو اس سے بھی روزہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح چھوٹے بچے بعض اوقات کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں لیکن ان سے چبائی نہیں جا رہی، تو ان کی والدہ یا کوئی ان کو چبا کر، بشرط یہ کہ وہ حلق کے اندر نہ جائے، ان کو وہ چیز چبا کر ان کو دے دیں کھانے کے لیے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جس طرح میں نے عرض کیا
کہ خوشبو لگانے سے، سر اور بدن میں تیل لگانے سے، یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہونٹ خشک ہو رہے ہیں تو اس پہ کوئی جو ویزلین لگا لیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز لگا لیتے ہیں، کریم لگا لیتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک میں دوائی ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات گرد و غبار ہوتا ہے یا انسان جا رہا ہوتا ہے تو اچانک جاتے ہوئے کوئی مچھر منہ میں چلا گیا، گرد و غبار منہ میں چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا اسی طرح منہ کے اندر جو لعاب ہے، یہ لعاب کسی طرح اندر چلا گیا جو منہ کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ لعاب جو ہے یہ اپنا منہ کے اندر نہ جائے۔ اگر دانت کو تکلیف ہے تو روزے کی حالت میں دانت نکلوانا یا دانت نکلنے سے جو خون آتا ہے اس کو پیٹ میں جانے سے بچانا چاہیے، باہر تھوکنا چاہیے، تو دانت نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکالا جاتا ہے اور جو تھوڑا سا خون جسم سے لیتے ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر مجبوری ہو تو کوئی مریض اس کی جان کو خطرہ ہے اور اس کو بلڈ دینے کی ضرورت ہے اور اس کو خون دینا چاہیے اور اس کے بغیر اس کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں بلڈ یعنی مریض کو خون ڈونیٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جو صحیح مسلک ہے کہ سنگی لگوانے سے، کپنگ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض علماء نے اس کو کہا ہے کہ روزے کی حالت میں ایسے نہیں کرنا چاہیے، آدمی افطاری کے وقت یعنی افطاری کے بعد رات کے کسی حصے میں کروا لے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت ایسا کرواتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بعض لوگوں دمے کے مریض ہوتے ہیں، سانس ضیق نفس کا شکار ہوتے ہیں، ان کی سانس میں تنگی ہوتی ہے، تو ایسے مریض جو ہیں یہ انہیلر استعمال کرتے ہیں، بخاخ استعمال کرتے ہیں، وہ سپرے، تو یہ چونکہ پیٹ کے اندر یا معدے کے اندر اس سے کوئی چیز نہیں جاتی، وہ صرف حلق یا اس سانس کو میں تھوڑی سہولت پیدا کر دیتے ہیں، تو اگر مجبوری ہو تو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مصنوعی آکسیجن استعمال کرنا، سانس کی پرابلم ہے تو مصنوعی آکسیجن استعمال کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں، تو ان کو بعض اوقات گھبراہٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی زبان کے نیچے ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ رکھتے ہیں، تو وہ ٹیبلٹ رکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ معدے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ بس دل کی وہ جو وائریں ہیں، نالیاں ہیں، ان کو وہ کھولنے میں مدد دیتے ہیں تاکہ اس کو یہ جو گھبراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح شوگر کے مریض کوئی وہ ٹیبلٹ وغیرہ لیتے ہیں تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ان کو چاہیے کہ وہ سحری کے وقت لے لیں یا پھر افطاری کے وقت، لیکن اگر کسی کی شوگر ہائی ہے اور وہ انسولین کا انجیکشن لگاتا ہے تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ شوگر کے مریض کے لیے روزے کی حالت میں انسولین کا انجیکشن لگانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے دار ایک سوال آیا تھا اور میں نے وہ یہاں نوٹ کر لیا کہ بعض خواتین وہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں رمضان کے بعد ہم سے روزے رکھے نہیں جاتے، یہ روٹین ہے اس میں رکھ لیتے ہیں، تو وہ اس لیے مانے حیض ٹیبلٹ استعمال کرتی ہیں، گولیاں استعمال کرتی ہیں، تو کیا روزے پورے کرنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے ان کے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کے مختلف فتوے ہیں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ایک فطری امر جو ہے اس کو روکا جاتا ہے اور جسم میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر دو شرطوں کے پیش نظر انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور اس طرح اگر عورت روزہ رکھ لیتی ہے اپنے ان ایام کو روک کر تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے، وہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، طبیب سے مشورہ کریں کہ ایسے کرنے میں ان کی صحت کو نقصان تو نہیں ہوگا، اگر ڈاکٹر اس کو پرمیشن دے تو پھر ٹھیک ہے۔ دوسرا کہ وہ شوہر سے اجازت لے، تو پھر اپنا وہ اگر ایسے کر لے تو انشاءاللہ اس کا روزہ صحیح ہوگا، لیکن اس سے بچا جائے تو بہتر ہے۔ احتیاط والا جو پہلو ہے یا فتویٰ ہے وہی زیادہ بہتر لگتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال اور آیا تھا، اس کا بھی میں ساتھ ہی ذکر کر دوں کہ امتحانات کی وجہ سے روزہ ترک کرنا، یعنی امتحان ہے
تو امتحان کی وجہ سے روزہ ترک کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. امتحانات کی وجہ سے کہ امتحان کے لیے تیاری کرنا پڑتی ہے تو اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. روزے فرض ہیں اور یہ امتحان جو ہے روزے کو ترک کرنے کے لیے جواز نہیں ہے. مسافر جو ہے، مسافر اور مریض، مسافر روزہ جو اگر سفر میں مشقت محسوس کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ افطار کر لے اور بعد میں اس کی قضا دے لے. لیکن اگر اس کو مشقت محسوس نہیں کر رہا، اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے، تو اس طرح کی احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، تو وہ روزہ رکھ لے اور اس کا یہ روزہ صحیح ہوگا. اسی طرح جو حیض اور نفاس میں جو مبتلا خواتین ہیں تو ان کے جو روزے چھوٹے ہوں گے ان کی وہ قضا دیں گی اور یہ قضا سال میں کسی وقت بھی دی جا سکتی ہے. یہ روزے کے متعلق کچھ سوالات تھے. اور دوسری حدیث جو ہے اس تک ابھی ہم پہنچے ہی نہیں ہے اور میرے خیال ٹائم بھی اب پورا ہو گیا ہے. تو اگر جو بہن بھائی آن لائن شریک ہیں یا کسی کے پاس اگر سوال ہوں تو آپ سوال کر لیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگر اگلی حدیث ہم پڑھ سکیں، وگرنہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم وہ حدیث کی قرات بھی کریں گے. حدیث لمبی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو کل تک اگر ہم ملتوی کر دیں اور ڈیلے کر دیں. تو یہاں جو سوالات ہیں اس سلسلے میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. سٹیم لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سٹیم لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء کا یہی فتویٰ ہے. ہاں جی، اور کوئی سوال؟ جی، یہ میں نے بیان کر دیا کہ منہ میں جو پانی آتا ہے اس کو اگر باہر آپ تھوکتے ہیں لیکن کبھی اگر حلق میں بھی چلا جاتا تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح دانتوں میں اگر کوئی کھانے کے ذرات اٹکے ہوئے تھے تو وہ کسی طرح سے وہ تھوڑا چھوٹا موٹا کوئی ذرہ پیٹ میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں جی، اور کوئی سوال؟ ادھر ہیں سوال، دیکھیں. جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ جو بہن بھائی اس پروگرام میں شریک تھے، جو عزیز اور عزیزات اس پروگرام میں شریک تھے، اللہ رب العزت سب کی لیے نفع مند بنائے اور ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے. بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے. اور اس وقت جو پوری دنیا میں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ ایک مشکل میں لوگ مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے اور حالات اللہ تعالیٰ معمول پہ لائے. رمضان المبارک قریب ہے، اللہ رب العزت خیر و عافیت سے رمضان ہم تک پہنچائے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائے. اور ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ یہ ایام معدودات، گنتی کے چند روز ہیں، تو ان کے لیے آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اس کے لیے تیاری کرتے وقت ایک تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور پھر ذہنی طور پر اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرنا چاہیے تاکہ رمضان المبارک کی برکات سے فائدہ اٹھایا جا سکے. قرآن پاک کی تلاوت، دعائیں، صدقہ و خیرات اور روزے داروں کو روزہ افطار کروانا، یہ سارے امور جو ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو پہلے تیار کرنا چاہیے. اور توبہ جو ہے یہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی کر لیتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ التخلیہ قبل التحلیہ، کسی چیز کو پینٹ کرنے سے پہلے اس کے داغ دھبے دور کر دیے جائیں تو وہ رنگ خوب نکھرتا ہے. اسی طرح انسان اگر اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور پھر رمضان کے روزے رکھے تو پھر یہ روزے کا اثر بھی انسان پہ ہوتا ہے اور روزے کے فوائد اور ثمرات بھی انسان حاصل کر سکتا ہے. رمضان المبارک میں دعائیں کرنا یہ بھی بہت اہم ہے، تو اس لیے ہمیں ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار ابھی سے کرنا چاہیے. اور کوئی بہانے بنانا جو ہے یہ بھی درست نہیں کہ جی مجھے میں بھوک پیاس نہیں برداشت کر سکتا، یہ ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ دیا. حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر سے جو بھی ہم بیان دیں گے اس کے مطابق ہی سرٹیفکیٹ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. تو اس لیے ہمیں خود، اور جو آدمی پہلے سے اپنے آپ کو گرا لیتا ہے نا، اپنی ہمت ہار جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے نہیں جی میں نہیں رکھ سکتا، تو وہ ہمت کر بھی نہیں پاتا. اس لیے ہمیں روزہ رکھنے سے کوئی آدمی، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی فوت ہو گیا ہو. اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور یہ رمضان بھی خیر و عافیت سے ہم تک پہنچائے اور زندگی میں ایسی بہاریں ہمیں بار بار نصیب فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.